تم جو آئے زندگی میں از قلم شگفتہ قوال قسط نمبر 7۔ ماما ماما دیکھیے کون آیا ہے۔ امسال نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے ساریہ بیگم کو آواز دی۔ کیا بات ہے جلے کیوں چیخ رہی ہو؟ کبھی تو سکون سے بات کر لیا کرو، ساریہ بیگم نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا اور سامنے کھڑے عدیت کو دیکھ کر چونکی۔ ارے ماشاءاللہ میرا بیٹا آیا ہے، کیسے ہو عدیت؟ کب آئے؟ فاریہ بھی آئی کیا؟ ساریہ بیگم نے گلے لگا کر اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ ارے یار بڑی ماما سانس تو لینا، سب بتاتا ہوں۔ آپ بیٹھے تو بڑے بابا کہاں ہے؟ انہیں کافی دیر ہو گئی تھی باتیں کرتے ہوئے، تب تک امسال اور بازل بھی چینج کر کے آ چکے تھے۔ شہریار اپنے کسی کام کے لیے نکل گیا تھا۔ اچھا عدی میرے لیے کیا لائے ہو؟ امسال نے پوچھا تو عدیت نے گہری سانس لی، جبکہ ساریہ بیگم نے اسے گھورا تھا، جس کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ عدیت کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہاں آؤ، اسے پاس بلایا تو وہ اٹھ کر اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایکچولی پرنسس کیا ہے نا کہ مجھے اچانک آنا پڑا، اور دوسری بات کہ میں پچھلے 4-5 دن سے پاکستان میں ہوں، سب کچھ شفٹ کر رہا ہوں نا پاکستان، اس لیے بہت بزی تھا تو کچھ نہیں لا پایا۔ ہاں ہم کل مال چلیں گے، میرے جگر کے ٹکڑے کو جو چاہیے ہوگا ہم لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ عدیت نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا تو اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ یار ہادی میں بھی ہوں، بازل نے خود کو نظر انداز ہوتا دیکھا تو دائی دی۔ ہاں بابا جانتا ہوں، ویسے میں سوچ رہا تھا کہ جب تمہیں بتاؤں گا تو تم میرے بال تو ضرور کھینچوں گی، عدیت نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں عدیت کے بچے، تم نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے کیا؟ امسال نے خود سے کہا تو اس نے جھٹ سے نفی میں سر ہلا دیا۔ اچھا آپ چینج کر لیں پھر کچھ کہتے ہیں۔ امسال نے اسے اٹھایا تو وہ اٹھ کر اپنے روم کی جانب چلا گیا، چونکہ وہ جب بھی پاکستان آتا تھا انہی کے ہاتھ ٹھہرتا تھا تو اس کا الگ کمرہ مختص تھا۔ ثانیہ رمل بتا رہی تھی کہ عادل واپس آ گیا ہے۔ خدیجہ بیگم نے لان میں بیٹھی ثانیہ سے پوچھا۔ ہاں اور کافی غصے میں بھی تھے۔ ملازمہ نے چائے پانی کا تو پوچھا تو اسے بھی ڈانٹ دیا اور کہا کہ جب تک وہ نہ کہے کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے۔ ثانیہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، یا اللہ خیر پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ رہنے دے ماں، ان کا موڈ ہمیشہ ہی خراب ہوتا ہے، کون سا پہلی بار ہوا ہے؟ ویسے ماں جان آپ نہ بھائی کے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈیے گا جو انہیں تگنی کا ناچ نچائے، ہر کام ان کے الٹ مزاج کرے، بھائی کی ٹکر کی ہو اور بھائی چاہ کر بھی اس پر غصہ نہ کر سکے۔ یا اللہ پلیز بھائی کو کوئی ایسی لڑکی دے دینا۔ ثانیہ نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ شرم کرو بھائی ہے تمہارا۔ خدیجہ بیگم نے اسے چیت لگائی۔ کیا بات ہے اس پہ؟ عادل آج گھر میں گھوم رہا ہے، مامی بتا رہے تھے تم پولیس اسٹیشن گئے تھے اور 2 گھنٹے بعد ہی واپس آ گئے، خیریت تھی نا؟ امان نے عادل کو سیڑھیاں اترتے دیکھا تو پوچھا، نہ پوچھ یار، اپنی زندگی کا سب سے بھیانک دن دیکھا ہے میں نے آج، شکر کرو میں زندہ سلامت آ گیا ہوں، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں خود کو کچھ کر بیٹھوں گا۔ عادل نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیوں؟ ایسا کیا ہو گیا جو تم اس نیچ پر پہنچ گئے؟ امان نے اچنبھے سے پوچھا۔ آج جب میں پولیس اسٹیشن گیا تو وہاں پر ایک لڑکی اور لڑکا موجود تھے اور وہ جو بتاتا گیا۔ امان کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ جب وہ خاموش ہو تو امان کا فلک شگاف کہتا چھوٹا تھا، ہاں کیا سین ہوگا اس پہ عادل؟ عمر جو مجرموں کے لیے خوف و دہشت کی علامت سمجھا جاتا ہے، 2 بچوں کے آگے بے بس تھا۔ امان نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں بچے تو نہیں تھے، خیر سے پورے فتنے تھے، وہ لڑکا تو لڑکا، اس کے ساتھ جو لڑکی تھی پوری آفت تھی۔ پہلے تو میں سمجھا شاید دوست ہیں دونوں، وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ بہن بھائی ہے، وہ ٹوینز ہیں۔ مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ لے دے کر بات ختم کرتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے مجھے جیلی اور 2 نمبر اس پہ بول رہی تھی، عادل نے مسکراتے ہوئے کہا تو امان اس کی مسکراہٹ دیکھ کر چونکا تھا۔ ویسے ایک بات بتاؤ، بہت پیاری تھی کیا؟ امان نے پوچھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی صورت لہرائی۔ پتہ نہیں، لیکن ہنستے ہوئے اس کے دائیں گال پر ڈمپل پڑتا تھا، عادل نے دھیمی مسکراہٹ سے کہا۔ او آئی سی، امان نے معنی خیز مسکراہٹ سے لب سکیڑے تو عادل نے بھی اختیار اس کی طرف دیکھا۔ ایک منٹ، کیا سمجھ رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے، عادل نے صفائی دینا چاہی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، امان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، تمہیں شہری یاد ہے ہمارا یونیو کا دوست، وہ دونوں اس کے بہن بھائی تھے، ان دونوں کو لینے ہی وہی آیا تھا، اور تو تم ان کے ہتھے چڑھے تھے، پھر تو تمہاری ایسی حالت بنتی تھی۔ میں مل چکا ہوں دونوں سے، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ ویسے ایک بات کہوں، امان نے اس کے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے کہا۔
تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم جو یوں اتنا مسکرا رہے ہو، کچھ تو ہے جو چھپا رہے ہو۔ احمد فراز کی شیر کی ٹانگ توڑتا ہوا باہر کی طرف بھاگا، کیونکہ اس نے عادل کو عاجز جارحانہ انداز میں کھڑا ہوتے دیکھ لیا تھا۔ پیچھے وہ سر پر ہاتھ پھر کر رہ گیا۔ بڑی ماما، یہ جلے اور باجی کہاں ہے؟ صبح سے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ آج تو اتوار ہے، یونی سے بھی چھٹی ہے۔ عدید نے کچن میں کام کرتی ساریہ بیگم سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ہوں گے کہیں نکلے آوارہ گردی کرنے۔ اور یہ بازل کو 1000 بار کہا کہ امسال اب بچی نہیں ہے جو اس کو لے کر مٹر گشت کے لیے نکل جاتے ہیں، پر اس کو بھی کہا کچھ سمجھ آتا ہے؟ ساریہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ او کم آن بیگ موم، وہ بازل کے ساتھ جاتی ہے اور ہم ہیں نا، ہمارے ہوتے ہوئے امسال کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، اور ویسے بھی ہمارے جلے کوئی عام لڑکی نہیں ہے، ضرورت پڑنے پر اگلے بندے کا نقشہ بدل کر رکھ سکتی ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے جب وہ ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں نہ تو ہم کتنا پراؤڈ فیل کرتے۔ عدید نے محبت سے کہا تو ساریہ بیگم نبی میں سر ہلا کر رکھ گئی۔ مجال ہے جو یہ تینوں اس کے خلاف ایک لفظ بھی سن لیں۔ کیا راز و نیاز ہو رہے بھائی؟ امسال نے کچن میں داخل ہوئی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ تم بتاؤ کہاں غائب ہو صبح سے؟ پھر مجھ سے شکایت کرتی ہو کہ میں ٹائم نہیں دیتا۔ عدید نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا۔ وہ ہم نہ آپ کا گھر سیٹ کر رہے تھے۔ امسال نے اس کے سینے پر سر ٹکاتے ہوئے جتنے آرام سے کہا تھا اتنی ہی شدت سے اسے جھٹکا لگا۔ میرا گھر؟ میرا کون سا گھر؟ میں تو ابھی تک کوئی گھر نہیں لیا۔ عدید نے حیران ہوا۔ ہم صبح جا کر بشریٰ آنٹی سے چابیاں لے آئے تھے، ہم نے سوچا آج اتوار ہے تو ہم لوگ سیٹ کر دیتے ہیں۔ امسال نے کندھے اچکائے۔ لیکن سنا میں نے ابھی تک ان لوگوں سے بات بھی نہیں کی ہے۔ تو ایسے کیسے؟ پتہ نہیں ڈیل بھی ہوتی ہے یا نہیں۔ عدید ابھی تک حیران تھا۔ اوہ عدی، ہم نے گھر سیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ آپ وہ گھر لے رہے ہیں، چاہے ڈیل ہو یا نہ ہو۔ میں نے شیری بائی کے وکیل سے کاغذات بنوا لیے ہیں، تھوڑی دیر تک آ جائیں گے۔ شام میں مل لیں گے رحمان انکل سے۔ 5 اسٹار ریسٹورنٹ میں میٹنگ رکھی ہے، ٹیبل نمبر 8 ریزرویر ہے۔ عدید ہمدانی کے نام سے، اور ڈیل ہونی چاہیے۔ کل شام تک سامنے والی دیوار توڑ کر ایک دروازہ لگوا دیجیے گا تاکہ ہمیں آنے جانے میں آسانی ہو۔ امسال نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا تو وہ اس کا انداز دیکھ کر ہنس دیا۔ تو میری جان ڈیل بھی خود کر لیتی، مجھے بتا دیتی، میں پیمنٹ کر دیتا۔ عدید نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے کہا۔ لوا یو ای، نہ مجھے پتہ کسی بات کا اور ان کا کیا بھروسہ، وہ مجھے مہنگے میں بیچتے تو پیسے تم سے اچھے تھوڑی نہ تھے۔ عدید نے اس کے سر پر چھت لگائی تو وہ ہنسی۔ شکر ہے زندگی میں تم لوگوں نے کوئی سمجھداری کا کام بھی کیا ہے، ساریہ بیگم نے کہا۔ اوہ سویٹ مام، لو یو سو مچ۔ امسال ساریہ بیگم کے گلے لگی تھی۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اقساط کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔